الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیرات
پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ ہدیہ درود و سلام ببارگاہ سید الانام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ رونق محفل، جملہ سامعین و حاضرین، اللہ کریم کا بے پایاں لطف و کرم، مالک کائنات کی لا تعداد نوازشات و عنایات کہ آج پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مبارک کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ورحمۃ اللہ تعالی علیہم ان کے ذکر میں چند آیات طیبات سے ان کی فضیلت و عظمت کو بیان کیا۔ آج مزید چند آیات طیبات ہیں جن سے اولیاء اللہ کی خدمت میں خراج محبت پیش کریں گے اور حقیقی اولیاء کی پہچان نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کی سورہ جمعہ اس کی آیہ مبارکہ نمبر 6 میں اللہ پاک نے فرمایا جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل کے گوشوں میں ایک خواہش ہوتی ہے کب وہ وقت آ جائے کہ ہمارا یہ سب کچھ قبول ہو اور ہم بارگاہ رسالت میں سرخرو حاضر ہو جائیں، اللہ کی جناب میں سرخروئی کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا میرے مالک نے قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے وہ لوگو جو یہودی ہو، اہل کتاب جو تم یہودی ہو، اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اور تمہارا دعویٰ ہے ولایت کا، اللہ سے دوستی کا، اللہ سے پیار کا، اور اولیاء للہ من دون الناس، اور تم دعوے میں سچے ہو، حقیقتاً تم اللہ کے ولی ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمنا کرو نا موت کی، موت کی خواہش کرو، موت کی تمنا کرو، اللہ میں موت دے، تم تمنا نہیں کرو گے۔ حالانکہ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دن کی طلب میں ہوتے ہیں، اس لمحے کی تڑپ میں ہوتے ہیں، اس وقت کی اشتیاق ان کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، سرکار ہمیں دیکھ کے کہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اولیاء اللہ کے لیے ایک کرائیٹیریا یہ بھی بیان کیا کہ جو اللہ کے دوست، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ موت سے خائف نہیں رہتے، ان کے دل میں موت کی
موت کا ڈر، موت کا خوف، موت کا اندیشہ انہیں لائق نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بڑی پیاری بات حضرت معاذ بن جبل کی طرف منسوب میں نے کئی بار آپ کے گوش گزار کی کہ جب وہ رستم پہلوان ایران کے بہت بڑے پہلوان کے دربار میں کھڑے تھے، آپ نے اس وقت ایک جملہ بولا، فرمایا ان معی قوم، اے رستم تو کہتا ہے کہ مال و اسباب میں لے جاؤں، ہم پیسے پہ سودا کر لیں، ہم دنیوی اموال پہ سودا کریں دین کا؟ فرمایا ان معی قوم، میرے پاس ایک ایسی قوم ہے اور میرا تعلق ان افراد سے ہے کہ یحبون الموت کما تحبون الحیات، جو موت کو یوں پسند کرتے ہیں جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ اور میرے سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا اپنے غلاموں سے، فرمایا ایک وقت آئے گا مسلم خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ آج دیکھیں مسلمان پہ وقت، کہاں ایسا زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پہ مسلمان عزت سے ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کی اموال، ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزت محفوظ ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمان خس و خاشاک گھاس پھوس کی طرف بہہ جائیں گے۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا کیا اس وقت ان کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ کم ہوں گے، افرادی قوت نہیں ہوگی، تعداد تھوڑی ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، افرادی قوت کم نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا آقا؟ وجہ کیا بنے گی؟ فرمایا ان کو ایک بیماری لگ جائے گی، وہ ہے وہن کی بیماری۔ آقا یہ کون سی بیماری ہے جو لگ جائے گی مسلمانوں کو خس و خاشاک کی طرف بہا دے گی؟ فرمایا وہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب مسلمان کو یہ بیماری لگ جائے وہ جہاد چھوڑ دے گا۔ جب مسلمان کو یہ بیماری لگ جائے وہ غیرت کو چھوڑ دے گا۔ جب مسلم کو یہ بیماری لگ جائے تو گویا ولایت ان سے نکل جائے گی، کیونکہ اللہ کے ولی تو موت سے نہیں ڈرتے، اللہ کے دوست تو موت سے لرزاں نہیں رہتے، اللہ کے ولی تو اس وقت کی انتظار میں ہوتے ہیں کب وہ وقت آئے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئے۔ کیونکہ دنیا ہے نا جی، ہر لمحہ شیطان بھی انسان کے ساتھ لڑائی میں رہتا ہے، برسر پیکار رہتا ہے، شیطان سے بھی مقابلہ ہے۔ جو ہی اس کا آخری وقت آیا ایمان کے ساتھ، اب وہ کامل ہے۔ بریا عہدہ جانیے جیندہ توڑ چڑھے، جیسے حضرت غوث سمدانی، حضرت محی الدین جیلانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، عید کے دن ان کے اوپر ایک کیفیت طاری تھی کہ شدید رو رہے تھے اور بڑی آپ کی کیفیت بے قراری والی تھی۔ کسی نے عرض کیا حضور آج تو راحت اور فرحت، یعنی عید کا دن، یہ کو رونے کا دن ہے؟ فرمایا عبد القادر کے لیے عید کا دن، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ دن آئے گا، وہ دن ہوگا جب یہ ایمان اور اسلام بچا کے اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے اس مادیت کے دور میں ایمان کی حفاظت۔ اس مشکل وقت میں ایمان کی حفاظت حضرت عبد القادر جیسے کہتے ہیں کہ جب میں ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا نا جی، وہ دن ہوگا میرے لیے عید کا دن، وہ دن ہوگا میرے لیے راحت کا دن، وہ دن ہوگا میرے لیے عید اور مسرت اور خوشی کا دن۔ اس سے پہلے کیا عید،
کیا عیدیں؟ اگر سب کچھ رد ہو گیا تو کیا عید؟ اگر اعمال میں ریا آ گئی، اتنی 100 سال کی عبادت، کیسی عید؟ تو اس لیے عید کا دن حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ دن ہوگا جب میں ایمان بچا کے چلا گیا۔ یہ فکر تھی ان لوگوں کو، ہمارے اکابرین کو، ہم بھی فکر کیا کریں اپنے ایمان کی۔ میں نے ایسی بڑی چیزیں پڑھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے نا جی، اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ جب کوئی بدکاری کرتا ہے نا جی، اس حالت میں آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور ایک چھتری کی طرح اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں جب چور چوری کرے، جب بدکار بدکاری کرے، جب شرابی شراب پیے، وہ مومن نہیں رہتا۔ اگر اسی حالت میں ہی مر جائے، ایمان تو نکل گیا تھا۔ اور ایمان ظاہری وضاقتہ کا نام نہیں ہے، ایمان اس دولت کا نام ہے جس کو اتنا بچانا مشکل ہے، اتنا اس کی حفاظت مشکل ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے آپ کہیں گے علامہ صاحب آپ نے تو واقعہ مشقت میں ڈال دیا۔ لیکن اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں خائف ہے اللہ کے ولی سیدنا عبد القادر جیلانی جیسے کہ وہ دن عید کا دن بنے گا جب ایمان بچ گیا، جب ایمان بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر رب کائنات اپنے اولیاء کے لیے کیا خوب جملہ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام میں سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ نمبر 65 میں فرمایا جو میرے بندے ہیں شیطان کو ان پر کوئی طاقت نہیں ہوتی، شیطان کا زور نہیں جلتا ان پر، ان کے اوپر رحمان کی حفاظت کی چھتری ہوتی، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ رب کائنات اپنے بندوں کی دستگیری فرماتا ہے، فرمایا ان عبادی، جو میرے بندے بن جائیں، میرے بندے بن جائیں۔ حضور سید کائنات تشریف لے جانے لگے نا، حاضر ہونے لگے نا معراج پہ، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ کی بڑی شانیں ہیں، بڑے نام ہیں آپ کے، بڑے القابات ہیں آپ کے، بما اشرفک یا محمد، آج میں کس نام سے یاد کروں میرے یار آپ کو، میرے محبوب آپ کو۔ آپ نے عرض کی بے نسبتی الیک بالعبودیہ، بس میرے مولا آج مجھے کہنا کہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ۔ وہ یہ بڑا نام ہے، یہ بندہ ہو جانا بڑا نام، یہ اتنا بڑا لقب کہ مولوی کا لقب چھوٹا ہے، استاد جی کا لقب چھوٹا ہے، علامہ صاحب کا لقب چھوٹا ہے، مفتی شیخ الحدیث پیر طریقت وغیرہ کا لقب اتنا چھوٹا کہ تاجدار کائنات نے اللہ سے مانگ کے عرض کیا میرے مولا آج کہنا میں تیرا بندہ ہوں، بے نسبتی الیک بالعبودیہ، میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں میرے مولا، آج مجھے اپنا بندہ کہہ کے بلا۔ جو بندہ بنتا ہے اللہ کا، جو بن جائے، جو اللہ کا بندہ ہو جائے، فرمایا لیسا لک علیہم سلطان، اب شیطان کا اس پہ زور نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ خود اس کی ہر موقع پہ دستگیری کرتا ہے، اللہ رہنمائی فرماتا ہے۔ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی مثال دیتا ہوں، اور یہ بھی کئی بار آپ کو عرض کی ہے کہ آپ جب ایک خاص کیفیت میں تھے، مجاہدات، ریاضات، عبادات کے بعد ایک خاص کیف میں بیٹھے تھے کہ شیطان ایک بادل میں سے کلام کرنے لگا، اے عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، میں تیرا رب بول رہا ہوں، اور تمہیں کہہ رہا ہوں
عبد القادر تیری ساری عبادتوں کو میں نے معاف کر دیا، بس معاف، اب تجھے محنت کی، اس جود مسلسل کی، ریاضات و عبادات میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے معاف کر دیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا، اور جب میرے آقا کی معاف نہیں ہوئی، آخری دم تک عبادت، آخری وقت تک، حتیٰ کہ حضرت علی ایک طرف کاندھا دے کے، حضرت اسامہ ایک طرف کاندھا دے کے مسجد نبوی میں لے آتے کہ سرکار با جماعت نماز پڑھتے۔ آج اکثر جو ہے نا ہمارے بزرگ، ان کی جو نمازوں کی ادائیگی ہوتی ہے وہ یا مسجد نبوی میں ہوتی ہے یا خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، لیکن جو اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں وہ اپنے ہی ملک میں وہ استعمال کی جا رہی ہوتی ہے، کھانا چوک اعظم سے ہی کھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ مدینہ شریف سے نہیں لے آتے۔ حالانکہ جو نماز پہ جائے وہ چلو ایک جگ زمزم کا ہی لے آئے، جو نماز پہ تشریف لے جا رہے ہیں 2-4 کلو گرام کھجوریں ہی اپنے مریدوں کے لیے لے آئیں کہ یار میں مدینہ شریف گیا تھا آپ کے لیے لے آیا، حاضر ہوا تھا یہ زمزم پیو بھائی۔ جن کو ہر نماز کے بعد زمزم ملے، ہر نماز کے بعد کھجوریں کھانے کو ملے، وہ کتنا کمال کا ولی ہے، واقعہ ہے، لیکن کھانا یہیں کا کھاتے ہیں، نمازیں وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبد القادر نے ان کے لیے مسئلہ حل کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلانی نے، جو واقعہ اولیاء کے سلطان حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہتے شیطان کہنے لگا عبد القادر تیرا معاف ہو گیا سب کچھ، چھوڑ محنت، یہ بڑی ریاضت کر لی تو نے۔ آپ کہتے ہیں میرے خیال میں آیا وہ جب وہ ہستی جن کے اسوے پہ میں نے چلنا ہے اور جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے ان کی معاف نہیں ہوئی ساری زندگی، میری کیسے معاف ہو گئی؟ بس آپ کہتے ہیں میں اسی کیفیت میں بیٹھا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میری زبان پہ جاری ہو گیا، میں نے دیکھا کہ وہ شیطان تھا، وہ اپنے دجل و فریب میں مجھے مبتلا کرنا چاہتا تھا، غائب ہونے لگا اور کہنے لگا عبد القادر تو اپنے علم سے بچ گیا، میں نے کئیوں کو اسی ایک بات میں گمراہ کر دیا ہے، کئی گمراہ ہو گئے۔ یہ ولایت ایسی آسان بات نہیں ہے کہ ایسا دعویٰ کوئی کر لے، ہر شخص اس کا دعویٰ کر لے، کیونکہ ولایت چیز ایسی ہے کہ یہ دعووں سے یہ بات نہیں ہوتی، یہ تو مخفی چیز ہے جو تا دم آخر چھپا کے ہی جانا پڑتا ہے، چاہ دم مرگ۔ حتیٰ کہ دنیا کیا کہتی تھی ذوالنون مصری کے بارے میں، لیکن جب آخری وقت آیا آسمان سے چٹ گری، اس کے اوپر لکھا تھا انہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اور لوگوں جانے والوں یہ اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ تھا، آج اللہ کی محبت لے کے مر گیا۔ تو اس لیے میرے پیارے سامعین پہچان پیدا کریں، ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہتا ہوں، آج کثرت کو لوگوں نے معیار بنا لیا، اگر کسی کے جنازے پہ لوگ زیادہ چلے جائیں لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی، کثرت کو معیار بنا لیا۔ یہ کس اللہ والے نے معیار بتایا ہے یہ تو بتائیں، یہ کس پیغمبر کا کلام ہے یا کس صحابی اہل بیت کا جملہ ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ جنازے بتاتے ہیں؟ ہمارے اسلاف اپنے جنازوں کو مخفی کرتے تھے کہ میرا وقت آئے اس کی تشہیر نہیں کرنی۔ اولیاء اللہ وقت عطا فرماتے ہیں بھئی میرا ٹائم آ گیا ہے، اب ایسا کرنا ہے، میرا چہرہ نہیں دکھانا، کیا کیفیت ہوگی پتہ نہیں، میرا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ یہ اکابرین تھے۔ آج کثرت کو ولایت کی علامت سمجھا جا رہا ہے، یہ علامت نہیں ہے۔
یہ علامت نہیں ہے کہ کثرت کو ولایت سمجھا جائے کہ لاکھوں لوگ اگر آ جائیں تو اب یہ ولی ہے، اب یہ بہت کامل ہے. یہ چیز نہیں. خدا را ہم اپنے ان معمولات کو ان پہ غور کریں. تو میں عرض کر رہا تھا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں شیطان کا ان کے اوپر غلبہ نہیں ہوتا. اللہ پاک ہر موڑ پہ ان کی دستگیری فرماتا ہے، وہ بھٹکتے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتا ہے. وہ اس مادیت کے اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی، ان کی محبت و عشق الہی کی حفاظت فرماتا ہے. یہاں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں بڑی پیاری. حضرت حارث ایک صحابی تھے. حارث ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے حارث کیف اصبحت، یہ تو بتا کیا حال ہے آج کل تمہارا. یعنی تو نے صبح کس حالت میں کی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا حضور میں نے صبح کی میں پکا ولی تھا. جب توجہ کرے، انہوں نے عرض کی آقا اصبحت مومنا حقا، آقا میں جب صبح جاگا ہوں نا، یا جب میں صبح بیدار ہوا معمولات میں تھا، صبح میں نے اس حالت میں کی کہ میں پکا مومن تھا. بس میرا تعارف کیا تھا کہ میں کامل مومن تھا. آپ نے اس پہ بھی دلیل مانگ لی. آپ نے اس پہ بھی دلیل مانگی. فرمایا لکل شیء حقیقت، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. فما حقیقت ایمانک، تیری اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تو کامل مومن تھا؟ انہوں نے بڑا پیارا جملہ عرض کیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ازفت نفسی عن الدنیا، میرا دنیا سے دل اٹھ گیا، دنیا سے نفرت ہو گئی، مادیت کو چھوڑ دیا، دنیا داری کو ترک کر دیا، اور اسی لیے راتوں کو جاگا، دن کو روزہ رکھا. آقا اب میرا عالم یہ ہے کہ میں بیٹھا یہاں پہ ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں کہ عرش پہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں، اللہ کا عرش میری نگاہ میں ہے. تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا یہ وہ میرا غلام ہے جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور ایمان سے منور کر دیا ہے، یہ دیکھ رہا ہے. اللہ آپ نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا عرفتا، تو نے بات کو سمجھ لیا ہے، پہچان لیا ہے، یا تو عارف بن گیا ہے، لہذا فلزم، محنت کر، یہ چیز چھن نہ جائے، یہ دولت تیرے ہاتھ سے چلی نہ جائے. ہر آنے والا لمحہ دشوار سے دشوار، عارف کے لیے اگلی منزل اور دشوار، اگلی منزل اور دشوار. لہذا فرما عرفتا، تو بن گیا عارف، تجھے معرفت مل گئی ہے، لہذا فلزم، محنت کر کہ یہ دولت تیرے ہاتھ سے چھن نہ جائے. اے میرے پیارے سامعین، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے دلیل مانگی جو کہہ رہا ہے میں مومن ہوں. اس نے یہ نہیں کہا حضور میں آج اس حالت میں تھا کہ میں عارف تھا، سلطان العارفین تھا. اس نے نہیں کہا. آقا نے ان کو سند دے دی کہ واقعہ تو عارف ہے، اب محنت کر، اب جد و جہد کر، اپنے اس حوالے سے محنت کر کہ رب کائنات کرے یہ دولت، یہ مقام کہیں تیرا زوال نہ آ جائے، نیچے نہ آ جائے. لیکن باقی رہا اللہ کے پیارے بندے. فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ شیطان کا ان پہ بس نہیں چلتا. کیوں؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَقِيلًا، ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. اب ایک بڑی پیاری بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا جی، ان کے مقامات سے بھی برکت حاصل کرنا یہ بھی اللہ کا حکم. جہاں بیٹھے ہیں، جہاں کھڑے ہیں، جہاں ان کے قدم مبارک لگ گئے ہیں، جو ان کے کپڑے مبارک ہیں، جو اللہ کے ولی
قرآن پاک سورہ آل عمران آیہ مبارکہ نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتا ہے، حضرت بی بی مریم کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت بی بی مریم بڑی عابدہ تھی، ولیہ کاملہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان اپنے عبادت خانے میں بیٹھی ہوتی، اپنے معمولات میں مصروف رہتی، کھانے پینے ضروریات زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالا کر دیا تھا، یہ ان سے اٹھا لی تھی کہ تم نے کوئی محنت کرنی ہے، لہٰذا وہاں جب آپ بیٹھی ہوتی بے موسم پھل وہاں پہ اللہ پاک خود رکھوا دیتے تھے۔ سردی کا موسم آتا گرمی کے پھل، گرمی کا موسم آتا سردی کے پھل، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ یہ جو فروٹ ہے ممکن ہے کوئی دے گیا ہو اور یہ بی بی ہے، اس کے کردار پہ حرف نہ آئے، اس بی بی کے کریکٹر پہ حرف نہ آئے۔ بے موسم پھل اللہ پاک ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن گئے، ان کی نظر پڑی نا اس کھانے پہ، انہوں نے حضرت بی بی مریم سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتی ہیں چیزیں، یہ کون دیتا ہے بیٹی؟ میں ہی آ جا سکتا ہوں تیرے حجرے میں، کوئی نہیں آ سکتا، کسی کو آمد و رفت کی اجازت نہیں میرے علاوہ۔ تیرے حجرے میں کیا ہوا، کون دے جاتا ہے یہ چیزیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر یہ وہی دیتا ہے نا جس نے بٹھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں، یہ چیزیں میرا رب مجھے مہیا کرتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے نوازتا ہے، رزق دیتا ہے۔ آپ نے یہ جواب دیا تو اب وہ آیت جو سنانا چاہتا تھا، آیت مبارکہ نمبر 38، آپ کے اس وقت تک بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرا رب اگر بے موسم کے پھل دینے پہ قادر ہے، یقیناً قادر ہے، اگرچہ میرا موسم نہیں رہا اولاد کا، بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی کا بھی موسم نہیں رہا اولاد کا، وہ نہایت بوڑھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، دے سکتا ہے۔ آپ نے وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ یہاں پہ بڑے سبق، ایک تو یہ سبق ہے کہ اولیاء کرام کو ہلکا نہ جانے۔ اولیاء کی شان یہ ہے کہ اولیاء کے حجروں میں اللہ کے پیغمبر گئے ہیں اور انہوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ پھر دوسرا سبق یہ ملا کہ اولیاء انبیاء جتنا بھی کوئی بڑا ہے، جب ہماری وہاں حاضری ہو اس سے دعا نہیں مانگنی کہ تو دے، مانگنا اللہ سے، مانگنا اللہ سے ہے۔ قرآن پاک کی یہی تعلیم، اللہ تعالیٰ کی یہی تعلیم، پیغمبر علیہ السلام کا یہی سبق، اللہ کے نبی کی یہی، ان کا یہی اسوہ۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی۔ ہاں ایک ہے دعا کروانا، وہ بھی کروائی جا سکتی ہے، انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی، دعا مانگ کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جہاں اللہ کے ولی موجود ہونا وہاں پہ دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت۔ آپ نے وہاں دعا مانگی کہ رب حبلی، میرے مولا مجھے بھی عطا کرنا جی، ذریہ، بچے، طیبہ، نہایت پیارے، مجھے نہایت پیاری پاکیزہ اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، میرے مولا دعا کو سننے والے تو آپ ہی ہیں نا جی، التجا تو آپ نے سننی ہے، کرم تو آپ نے کرنا ہے۔ آپ وہیں پہ کھڑے تھے، دعا مانگ کے آپ فارغ ہوئے کہ رب کائنات نے ملائکہ کو حکم دیا، میرے ملائکہ جاؤ حضرت زکریا کے پاس، یہ بشارت لے کے ہم نے ان کو بیٹا دے دیا ہے، ہم نے ان کو بیٹا دے دیا ہے۔
اور اس کا نام بھی خود رکھا ہے یحییٰ، وہ بیٹا عطا کر دی۔ لہذا یہاں پہ یہ تعلیم ملی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو بھی اولیاء اللہ کے ساتھ ایک خاص محبت تھی، وہ وہاں دعا مانگ کے دنیا کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ اور یہ پہلی جو آیا مبارکہ نمبر 37 پڑھ رہا تھا، یہ خود قرآن پاک میں اللہ اپنے ولیوں کی کرامات کو بیان کرتا ہے کہ بی بی اپنے خیمے میں جلوہ گر، اللہ بے موسم پھل دے رہے ہیں۔ اور دوسرا سورہ مریم میں آیہ مبارکہ نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بی بی مریم کے یہ پیدائش کا وقت آیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، آپ ایک جگہ پہ کھجور، خشک کھجور تھی، وہاں نیچے تشریف فرما تھیں، وہاں آپ کو درد ذے کی تکلیف تھی، آپ وہاں جلوہ گر تھیں، کھانے کی کچھ طلب بھی ہوگی، اللہ پاک نے اسی وقت فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم اس کی ٹہنی تو ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ پاک تجھے تازہ کھجوریں عطا کر دے۔ یہ کرامات ہیں اولیاء کی کہ وہ کھجور خشک، اس کے اوپر تو پتا کوئی نہیں، خشک چند پتے گویا موجود ہیں، کوئی تر و تازہ پتا کوئی موجود نہیں، اس کے اوپر کوئی ہریالی نہیں، کوئی تر و تازگی نہیں، کہاں سے آئے گا پھل؟ لیکن اللہ کی بندی نے جو ہی ہاتھ لگایا اور حرکت دی، کھجوریں گرنے لگیں، اور وہ بھی تازہ پکی کھجوریں۔ اور سورہ نمل میں کرامات اولیاء، اولیاء کی کرامات اللہ کے کلام میں اللہ پاک سورہ نمل کی آیہ مبارکہ نمبر 40 میں بیان کرتے ہیں، فرمایا وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، اطلاع ملی کہ بلقیس ملکہ آنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے آپ لوگوں میں سے جو ملکہ کا تخت لے کے آ جائے گا، میرے پاس پہنچا دے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کہنے لگا انا آتیک، حضور میں لا سکتا ہوں، میں لاتا ہوں، کتنی دیر لگے گی؟ قبل ان تقوم من مقامک، یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گی، آپ کے قیام سے پہلے پہلے، نشست کے برخاست ہونے سے پہلے، یا لفظی ترجمہ کیا جائے تو آپ کے کھڑا ہونے سے پہلے، کھڑا ہونے سے پہلے پہلے یہ تخت آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا جلدی چاہیے۔ اب کھڑا ہو بندہ کتنی دیر لگتی؟ جلدی لائے، کون ہے اور کوئی لائے؟ تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ آدمی کھڑا ہوا جس کو اللہ نے الکتاب کا کچھ علم بخشا تھا، اس نے عرض کی قبلہ انا آتیک بہ، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں، میں لے آؤں؟ کتنی دیر لگاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور پلک جھپکنے میں لے آؤں۔ ایک ہے کھڑا ہونا، بیٹھا بندہ کھڑا ہو، چند سیکنڈ لگتے ہیں، پلک جھپکنے میں تو سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لمحے بھی نہیں، ایک ہلکا سا وقت۔ فرمایا آنکھیں یہ دیکھ رہے ہیں نا جی، آنکھیں کھلی ہیں، تخت کوئی نہیں، بند کر کے کھولیں گے تخت آ جائے۔ اللہ کے وہ ولی، اللہ کے محبوب بندے، اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتا ہے ہم نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ رب کائنات چاہے ان کو یہ قدرت دے چکا ہے، پلک جھپکنے میں جو چیز پیدا کرنا چاہے کر دے۔ یعنی جہاں موجود کرنا چاہیں، جہاں ثابت کرنا چاہیں پیدا، یعنی وہاں موجود کرنا چاہیں کر دیں۔ آپ نے سنا ابھی، اس پہ ہمارے استاد صاحب حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری
رحمت اللہ علیہ نے خوب اس کے نیچے ایک جملے چند لکھے، اس کا ایک اقتباس آپ کی زبانی۔ آپ فرماتے ہیں اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی الکتاب کے علم کی برکت سے ایسا کر سکتا ہے تو سید الانبیاء والمرسلین کی امت کا ایک ولی، تو آقا کی امت کا ایک ولی جو الکتاب کیا، الکتاب المبین کا عالم ہو، قرآن کا عالم ہو، الکتاب المبین کا عالم ہو، اس کے اسرار اور معارف پر آگاہ ہو، اس کے لیے ایسے امور کا کر دینا مشکل نہیں ہے۔ رب کائنات نے ان کو بھی بڑی عظمتیں عطا فرما دی، اللہ نے ان کو بھی بڑی شانیں دی۔ اس لیے میرے سرکار کا ہی ایک غلام تھا جس نے نیل کو خط لکھا تھا، دریائے نیل کو خط لکھا تھا، او دریائے نیل چلنا ہے نا اللہ کے حکم سے چل، ورنہ پانی وانی کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ وہ دریا آج تک ریت کے ریگزار ہو کر، ریت ہو کر دریا آج تک قدردانی میں چل رہا ہے۔ حضرت عمر ہی خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، ایک قافلہ بھیجا ہوا تھا، کیونکہ یہ مستند کرامات ہے، ایک قافلہ بھیجا ہوا تھا آپ نے، 1500 میل لگ بھگ کے فاصلے پہ فوج کھڑی ہے۔ آپ جمعے کے خطبے میں دیکھ رہے تھے سارا منظر، دیکھا کہ اگر تقریر کے بعد کوئی بات کروں نا جی ان کو دیر نہ ہو جائے، تقریر اور خطبے کے دوران ہی ایک جملہ بولا، یا ساری الجبل، بس او ساریہ خیال کر، او ساریہ خیال کر، تقریر روک کر ایک جملہ بولا، پھر اپنا خطاب جاری۔ آپ تقریر میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں سن رہے ہیں، میں اگر بات روک کر ایسا جملہ کہوں، آپ کانشیس تو ہوں گے نا، پتہ نہیں ہے حافظ صاحب مولوی صاحب کس کو کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے بھی بعد میں کچھ باتیں کی، یہ کس ساریہ کو کیا، یہ کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے۔ کچھ دن گزرے، حضرت ساریہ فاتح بن کے آ گئے، مسجد نبوی میں پہنچے، لوگوں کو واقعہ سنانے لگے کہ قریب تھا کہ بڑا مشکل وقت آتا، دشمن تو بالکل چھت پہ یعنی پہاڑی پہ ہی آ چکا تھا، حملہ آور ہونا چاہتا تھا، کہ جمعے کے دن اتنے ٹائم پہ میں نے حضرت فاروق کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے ساریہ پیچھے دیکھو، اور پیچھے دیکھو، میں ایسا اپنی فوج کو کانفیڈنس میں لے آیا، اپنا اہتمام کیا کہ رب کائنات نے ہمیں فتح و کامرانی عطا کر، ہمیں فتح و کامرانی عطا کر۔ اللہ کے ولی، اللہ پاک ان کو یہ شانیں دیتا ہے، رب کائنات ان کو یہ عظمتیں عطا کرتا ہے۔ آج کی نشست کی آخری آیت پہ بات ختم کرتا ہوں، یہ بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 96، کہ یہ جو اولیاء کرام سے محبت ہے نا، اگر کسی کے دل میں ہے اللہ کی عطا کردہ ہے، اگر کسی کے دل میں نہیں ہے نا تو کسی ایمان عطا کرنے والے سے رابطہ کرے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان کا فقدان ہے۔ اللہ کے ولی سے محبت مومن کرتا ہے، جس کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں ہے نا جی، وہ اپنے ایمان کا علاج کروائے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ اپنے بندوں مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت خود پیدا کر دیتا ہے، اللہ ان کی محبت خود پیدا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے جس کے دل میں یہ محبت نہیں پیدا کی، وہ معافی مانگے اللہ سے۔ ہاں ایک چیز ہے، ہر ایرا خیرا جو ولی بنا پھرتا ہے اس سے محبت، یہ اور چیز ہے۔ جو کچھ دم کر لے وہ پیر نہیں ہوتا، جو یار ایک بار دم کرے نا 15-20 لوگوں میں ایک کو تو اللہ ویسے ہی چھپا دے دیتا۔
اور ہمارے حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی مجھ سے آ کر کہتا ہے نا جی دعا کرو دم وغیرہ کا، میں کہتا ہوں یا اللہ یہ بندہ نا بڑا حسن ظن لے کے آیا، میں تو آپ تو جانتے نا میں کیا ہوں، یا اللہ میرا برم رکھ، مہربانی فرما۔ وہ اتنے بڑی ہستیاں، اتنا بڑا نام اس طرح کسر نفسی کر رہے ہیں، تو ولایت اسی چیز کا نام ہے کہ میرے سامعین پہچان کریں، آپ استخارہ کریں۔ ایک ساتھی آ گیا میں مرید ہونا چاہتا ہوں، مجھے کو پیر بتاؤ، میں نے کہا استخارہ، انہوں نے کہا استاد جی تو کوئی اوکھا طریقہ تیرے کول کوئی نہیں، وہ کہ بندہ 10 فلانے کول جانا ہے بس، ایڈا ٹائم کوئی نہیں۔ حضور یہ آسان طریقہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں مشورہ کریں، میں رہنما تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا آج کے دور میں مختلف جگہ پہ لوگ، بہت سارے نام ہیں، میں تو نہیں نہ جانتا کس چیز کو حق ہے، ایک اور چیز کیا چیز حق، آپ میری دستگیری فرمائیں، استخارہ کریں، اللہ پاک خود رہنمائی فرما دیں۔ اور یہ استخارہ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی سے کروانا ہوتا ہے، استخارے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ بس تسبیح پھیری جہاں پہ دانا آ گیا استخارہ ہو گیا، یہ بھی استخارہ نہیں ہے۔ استخارے کا سنت طریقہ لیں کہ آپ نماز عشاء کے بعد 2 نفل ادا کریں، اس کے بعد دعائے استخارہ جس زبان میں عربی آئے تو کیا بات، ورنہ جس زبان میں اللہ سے اپنی دعا کریں، میرے مولا میری دستگیری فرمائے، سو جائیں اللہ مدد فرمائے۔ اس لیے اس اولیاء کرام کے اس عنوان کو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس کو کوشش کریں گے آگے بڑھانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دستگیری فرمائے، اپنے پیاروں سے ہمیں محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔